السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج دبئی کا موسم بہت حسین اور خوشگوار ہے۔ صبح کے 7 بج چکے ہیں، سورج ابھی تک نہیں نکلا بادلوں کی وجہ سے۔ نکلنے کا ٹائم تو ہے لیکن بادلوں کی وجہ سے نہیں نکلا۔ رات بھر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی اور آج دن بھر بھی اسی بوندا باندی یا بھاری کسی وقت ہیوی رین کا بھی امکان ہے۔ تو ویسے تو آپ کو پتہ ہے نارمل میں خاموش ویڈیو ہی ڈالتا ہوں، آپ کو دبئی کی سیر کرواتا ہوں۔ میرا مشن یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو دبئی کی سیر ہوتی رہے، نہ کہ آپ کو میری کڑوی کسلی باتیں سننی پڑیں۔ لیکن آج چونکہ موسم بہت خوبصورت ہے اور میرا آپ سے چند باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے۔ باتیں وہی ہیں، یہ بوندا باندی پھر شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی۔ باتیں وہی ہیں، میں نے یہ ڈیفرنٹ دوسروں سے مختلف موضوع اسی لیے چنا ہے کہ اس موضوع پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کی اس قدر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس کو اس قدر تانے رن مریدی کے بیوی کے تھلے لگ گیا، ایسی باتیں کہ وہ بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رشتہ بنایا ہے اور یہ اس کائنات کا پہلا رشتہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے جو سب سے پہلے رشتہ بنایا تھا وہ میاں بیوی کا ہی رشتہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رشتے کو، چاہے ماں بیٹے کا ہو، بہن بھائی کا ہو، باپ بیٹی کا ہو، کسی بھی رشتے کو اپنی نشانی قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اور اس بیوی کے حقوق کی میں بات کرتا ہوں، بہنوں کے حقوق کی بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، بہت باتیں کی جاتی ہیں۔ بیٹیوں کے حقوق کی بہت بات کی جاتی ہے، والدین کے حقوق کی بہت بات کی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ میں آپ کو ستوے کا علاقے سے گزر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں، یہ غریب مزدور پیشہ لوگوں کا علاقہ ہے۔ یہاں اس علاقے میں ایک کمرے میں مرغیوں کے دڑبے کی طرح 15 لوگ رہتے ہیں۔ تو چلو میں نے کہا آپ کو بہت محلات، کوٹھیاں وغیرہ دکھاتا ہوں تو یہ غریبوں کا علاقہ بھی دکھا دوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے جو بڑا ادب، فرض اور ریسپیکٹ کی جگہ ہے وہ والدین ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، نیکی کرنا، یہ فرض ہے۔ یہ کوئی سنت واجب یا ہم کہیں کہ حقوق العباد یہ نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، رسپیکٹ سے، ادب سے ویسے ہی فرض ہے جیسے روزے، کلمہ، نماز، حج فرض ہے۔ جس چیز کا اللہ پاک قرآن پاک میں حکم دے دے وہ فرض ہوتا ہے، اور جس چیز کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تاکید کے ساتھ، وہ اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ جس کو حکم تو دیں پر تاکید نہ کریں وہ سنت غیر موقدہ کہی جاتی ہے۔ اور جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں نہ کہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حکم دیں، میرے خیال کے مطابق، میں عالم نہیں ہوں لیکن جو میں نے علماء سے سنا ہے یا تحقیق کی ہے یا 4 الفاظ پڑھے ہیں تو وہ واجب ہوتا ہے۔
واجب جو ہوتا ہے وہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح سنت موقدہ جو ہوتی ہے وہ واجب کے قریب قریب ہوتی ہے لیکن واجب اور فرض نہیں ہوتی، اور سنت غیر موقدہ وہ عام نارمل سنت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس کو کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ چلنے کا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں تو میں نے آپ سے عرض کر دیں کہ لوگ ابھی میری باتیں سنیں گے جیسے جیسے یہ آپ کی مہربانی سے، آپ کی میرے ساتھ تعاون سے، جیسے یہ میرا چینل اور زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ بہنوں کا حق جو ہے وہ بھی فرض ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہنوں کا حصہ رکھا ہے وراثت میں، جو نہیں دیتے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے وائپر چلانا پڑ رہا ہے رم جھم آہستہ آہستہ پھر شروع ہو رہی ہے۔ تو اسی بہنوں کا حصہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بہنوں کے حق کو سے محروم رکھے گا تو وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں منتوں مرادوں کے ساتھ اللہ پاک سے بیٹا لیا جاتا ہے۔ بیٹے کی بے شک جو ہے یہ اللہ پاک نے بھی بیٹے کو تھوڑی سی اہمیت دی ہے۔ بیٹے کے 2 حصے رکھے ہیں اور بیٹی کے 1 حصہ رکھا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مرد کو پیدا کیا، اور مرد کو تھوڑی سی عورت سے زیادہ ویلیو دی، کیونکہ گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے اور نسل بھی مرد ہی سے چلتی ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ نسل بیٹیوں سے چلتی ہے۔ بہت سے لوگ ارد گرد ہیں جو بیٹیوں کو بیٹوں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بیٹیوں نواسیوں کو پالتے ہیں، نواسیوں کو بیٹیوں کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہیں بھی بنی ہاجرہ، بنی سارہ، بنی حوا نہیں کہا۔ اللہ پاک نے جہاں بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے بنی آدم فرمایا ہے، بنی اسرائیل فرمایا ہے، تو اللہ پاک نے بھی یہ بتایا ہے قرآن پاک میں کہ جو بھی نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ تو اس لیے چونکہ خاندان عورت ایک درجہ مرد کی اہمیت زیادہ ہے، مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے وراثت میں 2 حصے رکھے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہے، اور بیٹی کو 1 حصہ دے کے پھر بھی اس کو رزق کمانے سے مستثنی قرار دیا ہے۔ عورت کے جو بھی نان نقفے کا، اخراجات کا، رہائش کا وہ خرچ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو اہمیت دی ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ واقعات آپ نے علماء سے سنے ہوں گے، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، شہزادی بنایا، پرنسس بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق روزی کمانے کے فکر سے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو گھر میں شہزادیوں کی طرح رہ اور ملکہ کی طرح، حکمران کی طرح گھر پہ حکومت کر۔ تیرے اخراجات، تیرا نان نقفہ، تیری روٹی کا خرچہ، تیرے کپڑوں کا، تیری رہائش کا خرچہ، تیرا خامند، تیرا بیٹا، تیرا بھائی وہ برداشت کرے گا۔ اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے۔ دوسرے مغربی معاشروں میں غیر مسلموں نے تو عورت کو میں کیا بتاؤں، بہنیں بیٹیاں بھی یہ میری باتیں سنیں گی، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔
انہوں نے تو عورت کو بے حیائی کے فروغ کے لیے عورت کو بس شیطان تھا، شیطان نے اہل کتابوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جو مسلمانوں سے پہلے جو مذہب تھے، شیطان نے ان کو ورگلایا، ان کی کتابوں میں تبدیلیاں کیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجنا تھا، آخری نبی پھر آخری شریعت بھیجنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کا حفاظت کا ذمہ اپنے پاس حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، چونکہ اگر وہ ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا اللہ پاک تو پھر مسائل پیدا ہوتے، پھر کون سی شریعت کو مانے، کس نبی کو مانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کی حفاظت کا ذمہ اس لیے لیا کہ اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی آسمان سے کتاب آئے گی، چونکہ یہ شریعت، یہ مذہب اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا، اور قیامت تک یہ ابھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ فرض ہوتا ہے، اس کو ماننا، حکم بجا لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو یہ باتیں عرض کرنا ضروری تھیں، جو مشن میں لے کے نکلا ہوں، جو موضوع میں نے چھیڑا ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں۔ تو اس لیے بیوی چونکہ بہو کے ساتھ چونکہ ساس کی دشمنی نہیں ہوتی، اس کا قصور نہیں ہوتا، اس کا کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ پہلے بھی میں 1-2 ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر وہ بہو جو اس ساس کی بہو ہے، اگر وہ کہیں اور جگہ بیاہی جاتی تو ساس اس کے ساتھ قطعاً نہ لڑتی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہو کے ساتھ ماں کی، ساس کی یا بہنوں کی لڑائی نہیں ہوتی، اس کی دشمنی، ساس کی دشمنی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ میں پیٹرول پمپ پہ پہنچ گیا ہوں، پیٹرول ڈلوا لوں، پھر آپ سے مزید باتیں کرتا ہوں۔ پھر سے السلام علیکم۔ لو جی، پیٹرول ہم نے لے لیا ہے، اور اب ہم دوبارہ دبئی کا سہانا موسم انجوائے کرنے کے لیے پھر سے نکل پڑے ہیں۔ رم جھم شروع ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ بادل گھنے ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس موسم میں گاڑی چلانا خطرناک بھی ہے، لیکن چونکہ آپ کو دبئی کی سیر کروانی ہے اور آج آپ سے کافی دنوں کے بعد باتیں کرنے کا موڈ بھی ہے، تو چلو۔ ابھی بہت سے دوستوں نے کمنٹس میں کہا تھا کہ آپ ویڈیو بہت لمبی بناتے ہو، اب میں نے ویڈیو تھوڑی سی شارٹ کر دی ہے، چھوٹی کر دی ہے، اب انشاءاللہ 10 منٹ پہ محدود کر رہا ہوں، تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوا کرے گی، لیکن یہ چونکہ موضوع سینسیٹیو ہے، جس دن میں اس موضوع پہ بات کروں گا اس دن آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، میری باتیں سننی پڑے گی۔ تو میرا مقصد، میں جیسے کہ پہلے بھی بتاتا ہوں، میرا مقصد چونکہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد میں صرف اور صرف والدین کے حقوق ہی نہیں ہیں، حقوق العباد میں والدین کے حقوق بھی ہیں، بہنوں بھائیوں کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے حقوق بھی ہیں، اور اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا، یہ رتبے، یہ عہدے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے دیے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ
اگر جانور سے پوچھے گا، سینگوں والی بکری سے پوچھے گا کہ بغیر سینگوں والی بکری کو آپ نے کیوں مارا تھا، تو اللہ تعالیٰ والدین سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کیوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس ساس سے بھی پوچھے گا کہ یہ بہو تھی، یہ آپ کے ماتحت تھی، آپ نے اس کو ناجائز کیوں تنگ کیا، آپ نے اس کا ناک میں دم کس لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ساس سے بھی پوچھے گا۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے، میں نے بڑے سوچ و بچار کے بعد یہ موضوع میں اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ باقی تو سارے کرتے ہیں، میں وہ کروں جو کوئی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کی اتنی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو مجھے دنیا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نالوں جگ رکھنا اوکھا، چونکہ اللہ تعالیٰ تو قیامت والے دن پوچھے گا، دنیا میں ہی پوچھ لیتی ہے، اسی دن پوچھنا شروع کر دیتی ہے، اس لیے کہ رب نالوں جگ رکھنا اوکھا، کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ اور اس دنیا کے تانوں مینوں، تانے اور مینے پنجابی میں کہتے ہیں، اس کے خوف سے ان موضوعات پر کوئی بندہ بات نہیں کرتا۔ تو مجھے جگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جگ کیا کہتا ہے کہتا رہے، جگ کبھی جب میں مشکل میں ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو جگ میرے لیے کوئی سہولیات نہیں لے کے آتا کہ آپ ہمارے تانے مینوں سے ڈرتے ہیں، آپ رب سے جگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جگ کوئی چونسے نہیں چھپاندا، جگ کوئی مرتے ہوئے کے منہ میں پانی نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، قیامت والے دن حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ بات مسلمان ہونے کے ناطے تو بہت پہلے سے معلوم ہے، لیکن سیاسی ہونے کے ناطے یہ ہمارے پیارے پاکستان کے محترم لیڈر جناب بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نے ہمیں سکھائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بھی میں انشاءاللہ کل ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اور لا الہ الا اللہ، ہمارا پیارا لیڈر کہتا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو، کوئی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو لہٰذا لا الہ الا اللہ کی تلقین تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی تھی۔ ہر نبی نے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش، صحیح تعداد تو کم و بیش ساتھ میں لازمی کہنا چاہیے میرے پیارے بہنوں بھائیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے، ماننا فرض ہے۔ تو صحیح تعداد تو اللہ پاک کو معلوم ہے کتنے بھیجے ہیں، چونکہ علماء 1,24,000 کہتے ہیں، تو علماء ایک کم و بیش کہنا چاہیے، 1,24,000 سے زیادہ یا کم اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے۔ ہر نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، اور اسی کلمے کی وجہ سے ہر نبی نے صعوبتیں، مشکلیں، تکلیفات، ظلم و ستم برداشت کیے۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا پیارا بانی پی ٹی آئی، ہمارا پیارا لیڈر عمران خان بھی لا الہ الا اللہ کہنے کی تلاش میں جیل کی چکی پیس رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہم جیسے جاہلوں کو طوفان صاحب نے پڑھا تو کلمہ تو ماں کی گود میں پڑھا، ماں نے سکھایا۔
جب بولنے لگے تھے ہر مسلمان والدین اپنے بچوں کو پہلا لفظ یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹا لا الہ الا اللہ، اللہ کہنا سیکھ۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں گا۔ یہ خاندان کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہی موضوع ہے، خاندان کے بکھرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی موضوع ہے، بہن اور بھائیوں میں نفرت پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی موضوع ہے، اور ماں باپ اور بیٹے میں دوریاں پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی موضوع ہے، ماں اور بیٹے میں دوریاں پیدا کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی موضوع ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ چونکہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، تو شیطان کا سب سے زیادہ زور بذریعہ بھائی اور بہنیں، شیطان کا سب سے زیادہ زور بھی میاں اور بیوی کی لڑائی پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا اور سب سے آخری رشتہ یہی ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جو جنت میں بھی قائم اور دائم رہے گا۔ ماں باپ کا تو رشتہ تو وہ حقیقی رشتہ ہے، وہ تو کہیں جا نہیں سکتا، لیکن ماں اور باپ بھی جنت میں اپنے اپنے بیویوں اور خاندوں کے ساتھ رہیں گے۔ جنت میں اگر ایک مکان میں ایک ساتھ کوئی رہے گا تو وہ یہی میاں بیوی ہوں گے، ان کے والدین اپنی خامند اور بیویوں کے ساتھ اپنی اپنی جنت میں رہیں گے۔ تو سب سے آخری رشتہ بھی یہی ہے اور سب سے پہلا رشتہ بھی یہی ہے۔ اسی کی بنیاد پہ بہنوں اور بھائیوں میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ بہنیں اور وہ بھائی جو شادی سے پہلے ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، ایک بھائی کو اگر باپ مارتا ہے تو بہنیں رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہیں، بہنیں تب تک روٹی نہیں کھاتی جب تک بھائی روٹی نہ کھائے۔ یہ 18 سال 20 سال تک تو یہ ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے میں 22-25 سال تک بچے کی شادی کر دی جاتی ہے، تو ہمارے معاشرے میں چلو زیادہ سے زیادہ 25 سال تک تو یہ ہوتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں کا اڑوس پڑوس کے لوگ، گلی محلے کے لوگ بہنوں اور بھائیوں کے پیار کی مثالیں دیتے ہیں، وہی بہنیں جو بھائیوں کے لیے کپڑے استری کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، بھائی کو ہاتھ ہلانا نہیں پڑتا، اس کو چارپائی پر بیٹھے بٹھائے کھانا پیش کرتی ہیں، ہر طرح سے اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں۔ جب اس بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہی بہنیں اس بھائی کی دشمن کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ میرا اس موضوع چننے کا یہ میری سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہی بہنیں جو بھائی کے صدقے باری جاتی تھیں، اگر باپ بھی کچھ کہتا تھا بیٹوں کو تو بہنیں باپ سے ناراض ہو جاتی تھیں کہ آپ نے بھائی کو کیوں کہا ہے۔ وہی ماں اگر باپ کچھ کہتا تھا، حالانکہ باپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، باپ بھی اپنے بچوں سے کم پیار نہیں کرتا، وہ چونکہ مرد ہے وہ احساس نہیں دلاتا، وہ کولہو کے بیل کی طرح سارا دن گھومتا رہتا ہے اپنی فیملی کو اچھی سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو خوشگوار زندگی دینے کے لیے، اس کی تعلیم، صحت، روزانہ نفقے کے اخراجات کے لیے۔ وہ چونکہ مرد ہوتا ہے وہ احساس نہیں دلاتا، وہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو وہی بہنیں جو اپنے باپ سے بھی لڑ جاتی ہیں اس بھائی کی خاطر، اپنی ماں سے بھی لڑ جاتی ہیں اس بھائی کی خاطر، تو جب اس بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بہنیں اور بھائیوں میں نفرت کی اتنی بڑی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ بہنیں بھائی کو بلانا گوارا نہیں کرتی اور بھائی بہنوں کو بلانا گوارا نہیں کرتے، حتیٰ کہ جب وہ بہن اور بھائی ان کے اپنے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں کے ٹائم پہ وہ پنجابی میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا،
کہ وہ روسے اور منیے شروع ہو جاتے ہیں کہ بہنیں روٹھ جاتی ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادی کرے۔ تو میرا یہ مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ ہم اس کا سب مل کے حل تلاش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بہنیں جو اتنی جان دیتی تھیں اپنے بھائیوں پہ، وہ بھائی جو اتنی اپنی بہنوں کے ساتھ اتنی پیار اور محبت کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اس کی وجہ تلاش کرنا یہ میرا مین مشن اور میرا موضوع ہے۔ دوستو، بارش بہت تیز ہو گئی ہے اور اب شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے وائپر کی سپیڈ بھی میں نے بڑھا دی ہے، بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ چلو آپ بارش انجوائے کریں، ساتھ میں میری باتیں بھی سنیں۔ اس سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تو پھر گاڑی چلانا مناسب نہیں رہے گا، تو پھر ہم ویڈیو کا کرتے ہیں۔ تو میں باتیں تو کافی کر چکا ہوں پہلی ویڈیوز میں بھی، تو جو بندہ مجھے سمجھنا چاہتا ہے کہ میں کیوں یہ موضوع چھیڑا ہے، تو میں آج آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس لیے چھیڑا ہے۔ وہ بھائی جو بڑا بھائی کہیں دوسرے شہر میں کام کرتا ہے یا پڑھتا ہے یا کسی بھی ذریعے سے کسی دوسرے علاقے میں رہتا ہے، شادی سے پہلے جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں، چھوٹے بھائیوں کے لیے بہت سے تحفے تحائف خرید کر لاتا ہے۔ تو وہ اس میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے، یہ میں اپنے بھائی کے لیے، یہ میں اپنی آپی کے لیے۔ دوستوں، میں جذباتی ہو جاتا ہوں اس موضوع پہ۔ تو وجہ یہ تلاش کرنی ہے کہ وہ کیا وجہ ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں، یہ معاملات کیوں رک جاتے ہیں۔ یہ وجہ تلاش کرنی ہے۔ میرا یہ ویڈیو، یہ موضوع چننے کا یہی مقصد ہے کہ بہنوں اور بھائیوں کو کھویا ہوا مقام واپس ملے، بہنوں اور بھائیوں کی جو بچپن کی محبت تھی وہ محبت مرتے دم تک ویسے ہی رہے۔ جو بیٹے کی پیدائش پر بیٹیوں سے زیادہ خوشیاں، حالانکہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ پاک نے ایک درجہ مرد کو تھوڑا اوپر رکھا ہے۔ تو جو بیٹوں کی پیدائش پہ جو اتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہ ماں اپنے بچے سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگ جاتی ہے؟ وہی مثال دیتا ہوں کہ نفرت صرف اور صرف بیٹے سے ہوتی ہے۔ بہو کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اگر بہو کے ساتھ جھگڑا ہوتا تو وہ بہو جو اس کے بیٹے کی بیوی اب بنی ہے، کیا وہ پہلے اگر کسی اور کے گھر چلی جاتی تو کیا وہ ساس صاحبہ اس سے جھگڑا کرتی؟ وہ ساس صاحبہ اس سے قطعاً جھگڑا نہ کرتی اگر وہ کسی اور کی مدد کرتی۔ تو لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماں کی دشمنی بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، بیٹے کا سکون برباد کرنا ہوتا ہے۔ بہنوں کی دشمنی بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، بھائی کا سکون برباد کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ میں اب یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ خوشی جو پیدا ہوتا ہے، بہنوں سے زیادہ اچھی خوراک دی جاتی ہے، وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ جیسے ہم قربانی کے لیے کوئی جانور لے کے آتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اس کے دوسرے جانوروں سے زیادہ اس کو اچھی خوراک دی جاتی ہے، دوسرے جانوروں سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، اس کے خاص اور کھل اور منڈے کی خصوصی اس کی دھیان رکھا جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے قربانی کے موقع پر قربان کرنا ہے۔ تو اسی طرح میرے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے
کہ چونکہ 25 سال کے بعد بیٹے کی عزت نفس قربان کرنی ہوتی ہے، بیٹے کو روزانہ کی بنیاد پر اس کا سکون برباد کرنا ہوتا ہے، بیٹے کی دماغی چھترول کرنی ہوتی ہے، بیٹے کو ذہنی طور پر قربان کرنا ہوتا ہے، بیٹے کا ناک پہ دم کرنا ہوتا ہے کہ وہ کئی دفعہ خودکشیوں کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے، تو اس لیے بیٹے کی خوشی تھوڑی زیادہ کی جاتی ہے۔ وہی باتیں جو جب ساس بھی کبھی بہو تھی، جب ساس پہلے بہو ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنی ساس کے، اپنی نندوں کے واقعات سنا کر ساری زندگی اس کو پالتی پوستی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے پھوپھیوں سے، دادی سے، سسرالی رشتہ داروں سے، عورت اپنے بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، تو جب وہی عورت ساس بن جاتی ہے، جب وہی عورت اپنی بہو لے کے آتی ہے، تو جب وہ جو باتیں اس نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں نقش کی ہوتی ہیں کہ میری ساس ایسے کرتی تھی، میری نندیں ایسے کرتی تھی، تو وہی بہو وہی باتیں، وہی واقعات وہ پھر خود کیوں کرنے لگ جاتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ کیوں کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کی دو باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بہو کو، اپنے بچوں کو ذہنی طور پر پیار کر رہی ہوتی ہے کہ جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کے ساتھ میں یہ کروں گی، ایسے کروں گی۔ دوسرا، پھر وہ اپنی ساس کے بدلے، اگر اس کی ساس نے جو غلطی کی تھی تو اپنی ساس کے بدلے اپنی بہو سے لینا چاہتی ہے، جس کی وہ کل قیامت کے دن گنہگار ہوگی اور اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر غلطی ساس نے کی ہے تو بدلے میں بھی آپ ساس سے لو، آپ کی بہو کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے یہ بیڑا اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ میں باپ سے باتیں شیئر کر سکوں۔ امید ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ میری ان باتوں سے دور ہو چکی ہوگی۔ میں وہی بہن بھائیوں کو والا پیار، اصل سچا پیار جو بہن بھائیوں کا نیک اور پاکیزہ پیار، وہ واپس لانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے شادی سے پہلے بہن بھائیوں میں مثالی محبت ہوتی ہے، مرتے دم تک وہ محبت برقرار رہے، جیسے ماں اپنے بیٹے کے لاڈ اٹھاتی ہے، وہ مرتے دم تک وہ لاڈ ویسے ہی اٹھائے جاتے رہے۔ دوستو، بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، دھندلا پن بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر یہ میری کاوش آپ کو پسند آئے، میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری گزارشات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائیں۔ اور اگر میری ان گزارشات کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی ایک آدمی بھی ٹھیک ہو گیا، ایک بہو کو بھی اس کا حق مل گیا، ایک بہن اور بیٹی، بہو بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہی ہوتی ہے، ایک بہن اور بیٹی کی زندگی میں خوشی آ گئی، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا اور میری ایک بھی بہو پہ ظلم اور ستم کم ہو گیا، تو میں سمجھوں گا کہ میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پلیز دوبارہ پھر چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔